ایک لفظ ہے غفرہ. غفرہ، اللہ غفرہ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو معاف کرتا ہے. غفر اللہ لہ الذنوب، اللہ غفرہ کے ذریعے معاف کرتا ہے. ایک اور لفظ ہے جو اس روایت میں، اور بھی کچھ روایتیں ہیں جو امام حسین سے ریلیٹڈ ہیں، ان میں استعمال ہوا ہے. حبط اللہ، ایک ہے غفرہ اور ایک ہے حبط. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس روایت میں لفظ استعمال غفرہ نہیں بلکہ حبط ہوا ہے. حبط اللہ لہ الذنوب، اللہ ان کے گناہوں کو حبط کر دیتا ہے. اگر زیارتوں پہ جاتے وقت یہ روایت یا یہ نتیجہ یاد آئے تو بندہ یہ حقیر کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجئے گا. میں ایک مثال دوں گا تاکہ بچوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں. آپ ایک لکڑی لیجئے، اس لکڑی میں کیلوں کو ٹھوک دیجئے. کیل دیکھیے آپ نے، کیل ٹھوکیے. ایک لکڑی لیجئے، اس میں کیلیں ٹھوکیے. میں کہوں جناب والا یہ کیلیں نکال دیجئے، کیلیں نکل گئی. یہ ہو گیا غفرہ. یعنی یہ لکڑی ہے تمہارا وجود، یہ کیلیں ہیں تمہارے گناہ، اللہ نے معاف کر دیا، کیلیں نکل گئی. گناہ معاف ہو گئے، کیلیں نکل گئی. سمپل لفظ غفرہ کو سمجھانے کے لیے. سوال، جناب کیلیں تو نکلی ہیں لیکن وہ سوراخ جو لکڑی میں ان کیلوں کی وجہ سے ہوئے تھے، کیا وہ سوراخ ختم ہو گئے؟ کیا وہ سوراخ مٹ گئے؟ کہا اللہ نے معاف کر دیا. معاف کر دیا، لفظ غفرہ کے ذریعے معافی کی بات کر رہا ہوں. اللہ نے معاف کیا، لیکن وہ گناہ جو تم نے کیے تھے ان کے جراثیم اور ان کے اثرات تمہاری باڈی میں موجود ہیں. قربان جاؤں لفظ حبطہ پر. اللہ کہتا ہے زائر حسین کو اللہ غفرہ کے ذریعے نہیں حبطہ کے ذریعے معاف کرتا ہے. ایسے معاف کرتا ہے کہ جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں. ایسے معاف کرتا ہے کہ جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسے معاف کرتا ہے کہ جیسے تم نے جناب والا لکڑی میں کیلیں ٹھوکی ہی نہیں. ایسے معاف کرتا ہے. اور میرے خیال سے اس موضوع پر دلیل کے طور پر ہزاروں روایتیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں جو اس موضوع اور اس پر دلیل بن سکتی ہیں. فار ایگزامپل میں ایک حدیث سنا کے گزرتا چلوں. چھٹے امام نے فرمایا جب کوئی انسان زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے جاتا ہے، واپس آتا ہے تو اللہ اسے ایسا پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے کہ جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو. یہ مؤید ہے یا نہیں میری باتوں کی؟ اس طرح سے اللہ پاک کرتا ہے جو زیارت امام حسین کے لیے جاتا ہے. یہ ہے امام حسین کی زیارت کا شرف.